بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، 94 نیوز اسٹوڈیو رمضان المبارک کی سحری کی خصوصی نشریات، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ ناظرین اکرام، آج 15 رمضان المبارک کی سحری کا اہتمام کر رہے ہیں ہم، اور اس دن کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ آج اسی مناسبت سے ہم نے پروگرام کو موضوع سخن بنایا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اکرام کا مقام اپنی جگہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا مقام اپنی جگہ، ان کا رتبہ اپنی جگہ، آل کا رتبہ اپنی جگہ۔ ناظرین اکرام، وقت کی مناسبت سے اس موضوع کو آگے لے کے چلتے ہوئے اہل بیت اطہار کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں ہوگی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری محمد اصغر صابری صاحب، فاضل بھیرا شریف اور خادم دربار عالیہ کلہ شریف۔ مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں بھی اسی آستانے کا خادم ہوں، تو یہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ قبلہ قاری صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں اور اسلام اور اہل بیت کے حوالے سے آج خصوصی گفتگو فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خان مصطفیٰ، ایک خوبصورت آواز، بہت سارے ایوارڈ لیے، جناب ڈاکٹر حماد رسول صاحب تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے، آپ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ پاک کا۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان شریف کے حوالے سے مصروفیات کیسی جا رہی ہیں؟ بس رمضان المبارک کے حوالے سے آج کل یہی نماز، روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ جی کی جا رہی، جیسا کہ آج کل جو حالات کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، ویسے بھی گھر میں ہی ہیں، جی تو زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف جو ہے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں جی مثلاً۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ٹائم ملا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ قاری صاحب، قاری محمد اصغر صابری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم جناب۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، آج بات ہو رہی ہے اہل بیت اطہار پر جی کہ ماشاء دین اسلام میں اہل بیت اطہار کا بہت اہم کردار ہے۔ ٹھیک ہے، اسی مناسبت سے ہمارے ناظرین کے گوش گزار کیجئے کہ اہل بیت اور اسلام، اس کا تھوڑا سا موازنہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انتہائی اہم موضوع کا انتخاب فرمایا، اور آج میں اپنی گفتگو کا آغاز نواسہ رسول کے مدح میں لکھے گئے اشعار کے ساتھ کرتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اور سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں 94 نیوز کا انتہائی مشکور ہوں، اور یہ جو موضوع ہے، یقین کریں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس موضوع پہ اتنی گفتگو کروں کہ محبت اہل بیت، ادب اہل بیت پہ زندگی بسر ہو جائے۔ بے شک، بے شک۔ اسلام
اور اہل بیت اطہار، میں حدیث پاک سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیت اطہار۔ بے شک بے شک آپ نے فرمایا کہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے دین کو حاصل کرنا ہے، بے شک قرآن کو سمجھنا ہے، کتاب اللہ کے جو علم ہے، جو حقیقت ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، تو پھر اہل بیت اطہار کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا۔ بے شک بے شک اور پھر حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم والی بابوہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ علم کے شہر ہیں اور مولا علی سرکار جی اسی شہر علم کے دروازے ہیں۔ بے شک اور میں ایک شعر اس میں بہت خوبصورت انداز تاجدار کلس شہنشاہ ولایت حضرت پیر گلزار حسین لجپال سرکار، آپ نے اہل بیت اطہار کی شان میں ایک شعر لکھا اور کمال کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے لکھا کہ علی باب مدینۃ العلم دائے، علی باب مدینۃ العلم دائے، عالم علی علوم و سماد آئے، ماشاء اللہ وارث فقر سلوک عرفان دائے، کامل رہنما راہ خدا دائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وارث فقر سلوک عرفان دائے، کامل رہنما راہ خدا دائے، اور فاتح خیبر بدر تے حنین دائے۔ سبحان اللہ۔ فاتح خیبر بدر تے حنین دائے، بدر کامل سپہر سخا دائے، کیا علی تے گلزار ٹلی مشکل، قبضہ مشکل تے مشکل کشا دائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اہل بیت اور اسلام ایک بہت بڑا موضوع ہے، اگر اس پہ تفصیلاً بات کی جائے تو کافی سارا وقت درکار ہے۔ چونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حماد رسول صاحب، ان کی طرف بھی چلنا ہے، اور سحری کی اس پر نور گھڑیوں میں ہم چاہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت سماعت کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کون سی نعت ہمیں سنا رہے جی ہیں؟ میں ایک نعت شریف پیش کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ اجالے ذہن میں اور روشنی ضمیر میں ہے، اجالے ذہن میں اور روشنی ضمیر میں ہے، کہ خاک کوئے مدینہ میرے ضمیر میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ خاک کوئے مدینہ میرے ضمیر میں ہے، سبحان اللہ اجال ذہن میں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیں، اللہ پاک سلامت رکھیں۔ مدینے جاؤں گا میں ایک دن ضرور جاؤں گا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ مدینے جاؤں گا میں ایک دن ضرور جاؤں
کہ اس سفر کی، کہ اس سفر کی میرے ہاتھ میں لکیر تو ہے، اجال ذہن میں، اور سوائے نعت کے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوائے نعت کے، سوائے نعت کے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کا اثاثہ میری جاگیر میں ہے، یہ دو جہاں کا اثاثہ میری جاگیر میں ہے، کہ کوئے خاک کے مدینہ میرے ضمیر میں ہے، اجال ذہن میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر حماد رسول صاحب خوبصورت انداز میں مدح سرائی کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ قاری صاحب اہل بیت اور دین کی بقا، اس حوالہ سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بیان کیجیے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سوال کیا، دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے، جی گنجائش نہیں، بالکل، ورنہ جی چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور شان جو ہے وہ بندہ بیان کرتا رہے اور ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، اور قلم ٹوٹ گئے، آقا یا رسول اللہ تیرے اوصاف کے پہلو کا ایک باب بھی پورا حقیقت بات ہے، ایسی بات ہے، بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب اگر دین کو دیکھا جائے تو دین کی جو بقا ہے بے شک یہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے، ایسی بات ہے، اور دین ایسے حاصل نہیں ہوا کہ بڑی آسانی کے ساتھ، اس میں بڑی قربانیاں ہیں، اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی دین پہ مشکل وقت آیا اہل بیت اطہار نے قربانیاں پیش کی۔ بے شک بے شک۔ بلکہ اسی حوالے سے ایک شعر میں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ دین اسلام کے لیے اہل بیت کی بے انتہا قربانیاں ہیں، تو حسین جاتے نہ کربلا میں واہ کیا تو ہم پر یوں حق عیاں نہ ہوتا، حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پر یوں حق عیاں نہ ہوتا، نہ ہوتی ممبر کی زیب و زینت، یہ واعظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنک کے بجتے حسین گر پاسباں نہ ہوتا۔ تو یقیناً آقا حسین نے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے انداز میں دین اسلام کی جس انداز میں خدمت کی ہے، تو یقیناً اہل بیت اور دین کی بقا کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے۔ آپ اس ایسے موضوع کو آپ چھیڑ بیٹھے ہیں جی جی کہ جس کو مکمل کرنے کے لیے یقین کریں کہ زندگی کام پڑ جاتی ہے، ایسی بات، بالکل بالکل بے شک۔ اور وہ ہستیاں جن کے بارے میں بادشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جو ان سے پیار کرتا ہے
وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا، اور ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي. ہاں کیا بات. اور ایک جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھائے رب کائنات کی بارگاہ میں، جی جی عرض کرتے ہیں یا اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے پیار کر. بے شک بے شک. جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے پیار کر. لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، جن کے بارے میں یہ شان ہے. جی بے شک. آپ دیکھیں نا کہ ایک مٹی کی فضیلت تب بنتی ہے جب وہ کسی کے ساتھ لگ جاتی ہے، ٹچ ہوتی ہے. نسبت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. بے شک. اور کائنات میں وہ مٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ دو جہاں کے روضہ اقدس کے ساتھ منسلک ہے، وہ کائنات میں سے افضل ہے. ایسی بات بالکل بجا فرمایا آپ نے. سبحان اور اللہ. جو خاندان ہو، جی جو جی. خون رسول ہو، خون رسول آل رسول ہو، جی جی اس اور کا جن کی مقام. شان یہ ہے جی جی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ بے شک بٹھایا، بے شک. نماز ان کے لیے لمبی کر دی. بے شک بے شک. اگر دین دیکھا جائے نا ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات جو ہے نا اس پہ اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بے شک. اہل بیت اطہار کا گھرانہ وہ گھر ہے جس گھر سے روحانی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ سرکار علی کریم بادشاہ ولایت ہے، جی بے شک. روحانی بھی جسمانی بھی غذا اس گھر سے، اور علم کا دروازہ بھی وہ ہے. بے شک. تو یاد رکھیں، جس نے روح کی غذا لینی ہے، جسم کی غذا لینی ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس کو اپنا تعلق، اپنا سر در اہل بیت میں جھکانا پڑے گا. بے شک بے شک. اور جو اہل بیت اطہار کا گلہ کرتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کا ادب و احترام نہیں کرتے، جو اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کو نہیں سمجھتے، یاد رکھیں ان کے گھر میں نہ علم آ سکتا ہے، نہ رزق آ سکتا ہے، نہ ہی روحانیت آ سکتی ہے. جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، سمجھ لیں کہ وہ اس جہان میں بھی کامیاب اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے. کیونکہ اہل بیت اطہار کا گھر ہی وہ گھر ہے. یاد رکھیں، شفاعت ہونی ہے تو امام علی مقام کی سفارش سے. بے شک. اگر آپ نے رد کر دیا پھر کوئی دوسرا رستہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہے. جی بے شک بے شک. یقیناً اہل بیت اور دین کی بقا اسی میں ہے، کہ دین کی بقا اسی میں ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے بلکہ مودت کی جائے. کیا بات ہے، بالکل ایسے محبت نہیں بلکہ مودت کی جائے. یعنی اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا دین کامل نہیں ہے. اور سرکار نے جتنی مہربانی اور جتنی شفقت کی ہے، جی جی اس کا کوئی صلہ نہیں مانگا. بالکل. فرمایا اگر کچھ چاہیے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. بے شک ایسی بات ہے. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کریم آقا کے حضور ہدیہ عقیدت سحری کی اس خوبصورت نشریات میں یقیناً ہمارے ناظرین بڑے اشتیاق کے ساتھ آپ کو سماعت کر رہے ہیں، تو ایک خوبصورت کلام پیش کرنے کی جسارت کیجیے. بسم اللہ جی. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا. جس پہ میرے مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی وہ یقیناً کامیاب و کامران ہو گیا. صدیق اکبر پہ پڑی، صداقت کا تاجدار بن گیا. عمر فاروق پہ پڑی، عدالت کا شاہکار بن گیا. عثمان غنی پہ پڑی، سخاوت کا دریا بن گیا. اور مولا علی پہ پڑی، مشکل کشا بن گیا. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے.
اہل بیت اطہار کے حوالہ سے جتنا بڑا موضوع ہے، وقت کی مناسبت سے اس پہ بات نہیں ہو سکی. انشاءاللہ پھر کسی دن اس ٹاپک کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 94 نیوز میں تشریف لائے. اپنی میزبان ڈاکٹر غلام عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.